کبھی سوچا ہے کہ کرکٹ کا صرف ایک میچ اولمپکس جیسے اتنے بڑے خواب کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں کھیل اور عالمی سیاست آپس میں بری طرح ٹکرا گئے ہیں۔ یہی سوال آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ بظاہر تو یہ کرکٹ کا ایک سادہ سا تنازع لگتا ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی پیچیدہ کہانی چھپی ہے جو ایک پورے ملک کے اولمپک خواب کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ اور جواب کافی چونکا دینے والا ہے۔ بھارت کی 2026 اولمپکس کی میزبانی کی امیدیں سچ میں ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ یہ صرف ایک کھیل کی کہانی نہیں رہی، یہ ایک قومی خواب کے داؤ پر لگنے کی داستان بن گئی ہے۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا حصہ، بھارت کا اولمپک خواب خطرے میں۔ ایک ایسا خواب جس سے اب بین الاقوامی سطح پر بڑے سنجیدہ سوالات کا سامنا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ خود انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یعنی IOC نے باقاعدہ طور پر سنجیدہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کھیل پر سیاست تو حاوی نہیں ہو رہی، اور بس اسی ایک تشویش نے 2036 کی پوری اولمپک بولی پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پورے بحران کی جڑ ایک چھوٹی سی درخواست تھی جسے مسترد کر دیا گیا، اور اسی ایک انکار نے کرکٹ کی دنیا میں طوفان کھڑا کر دیا۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ تنازع کی شروعات ایک بہت ہی سادہ سی درخواست سے ہوئی۔ بنگلہ دیش یہ چاہتا تھا کہ ان کے میچز بھارت کے بجائے سری لنکا میں کروا دیے جائیں، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC نے صاف انکار کر دیا، اور بس اسی انکار نے ایک بہت بڑے بحران کی بنیاد رکھ دی۔ اور پھر تو جیسے ایک کے بعد ایک ڈومینو گرنا شروع ہو گئے۔ پہلا ڈومینو ICC کا انکار، دوسرا ڈومینو بنگلہ دیش کا ورلڈ کپ سے بائیکاٹ کا اعلان، اور تیسرا ڈومینو عالمی کرکٹ میں ایک زلزلہ جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن بات صرف بنگلہ دیش اور ICC تک نہیں رکی۔ یہ بحران پھیلنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے خطے کے دوسرے بڑے کھلاڑیوں کی توجہ بھی اس طرف ہو گئی۔ اور پھر کہانی میں ایک اور بڑا موڑ آیا۔ پاکستان نے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے ممکنہ بائیکاٹ پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس سے صورتحال اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئی۔ پاکستان کا اس معاملے میں آنا جلتی پر تیل کا کام کر سکتا تھا۔ اس سے عالمی کرکٹ میں ایک بڑی تقسیم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ صرف کھیل کا میدان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک سیاسی اکھاڑا بن گیا تھا، جہاں ممالک اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس کے نتائج کرکٹ سے کہیں زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا پردے کے پیچھے کی کہانی دیکھتے ہیں کہ آخر یہ صورتحال اتنی نازک ہوئی ہی کیوں؟ یہاں طاقت کا کھیل ہے، مقابلہ ہے، اور اس تنازع کے پیچھے کا ایک پورا پس منظر ہے۔ اس تنازع کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ کئی سالوں سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ ICC، جو کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی ہے، بھارت کے زبردست معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ یہ صرف ایک شکایت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی دراڑ ہے جو کرکٹ کی دنیا کو تقسیم کر رہی ہے۔ اور کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ 2036 اولمپکس کی میزبانی کی دوڑ میں بھارت کا سیدھا مقابلہ ہے قطر سے۔ ایسے میں کرکٹ کا یہ تنازع بھارت کی ساکھ پر ایک دھبے کی طرح ہے، اور ان کی ہر غلطی قطر کے لیے ایک موقع بن سکتی ہے۔ تو اب ہم اس سارے معاملے کے سب سے بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا، کھیل یا سیاست؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ تو اس پوری کہانی سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کھیل کا ایک چھوٹا سا جھگڑا بھی عالمی سطح پر سفارتی نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری بات، جب کسی ادارے پر جانبداری کا شبہ ہو تو اس کی ساخت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ بین الاقوامی کھیلوں اور سیاست کے درمیان کی لکیر اکثر بہت دھندلی ہوتی ہے۔ یہ واقعات کبھی بھی صرف کھیل کے بارے میں نہیں ہوتے۔ اور آخر میں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی کھیل اور سیاست اس طرح ٹکراتے ہیں تو اصل میں ہار کس کی ہوتی ہے؟ کھلاڑیوں کی، دیکھنے والوں کی، یا پھر خود کھیل کی روح کی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔